کہانی پرانا کنواں۔ ایک دور دراز گاؤں تھا جس کا نام تھا نورپور۔ یہ گاؤں اپنی سادگی اور سکون کے لیے مشہور تھا۔ لوگ آپس میں محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانا کنواں تھا جسے سب خاموش کنواں کہتے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کنواں کب بنا، مگر گاؤں کے بزرگ کہتے تھے اس کنویں کے قریب رات کو کبھی مت جانا۔ ایک رات گاؤں کا نوجوان علی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ باتوں باتوں میں کنویں کا ذکر آیا۔ دوست ہنسنے لگے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ لیکن علی کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ اسی رات علی اکیلا کنویں کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچا، اچانک ہوا تیز چلنے لگی۔ درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے۔ علی نے کنویں میں جھانکا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، واپس چلے جاؤ۔ علی گھبرا گیا، مگر اس نے سوچا شاید وہم ہو۔ اگلے دن علی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن کچھ دن بعد گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ رات کو لوگوں کو سرگوشیاں سنائی دیتی۔ جانور اچانک بیمار ہونے لگے۔ بچوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ آخرکار گاؤں کے سب سے بزرگ شخص بابا رحیم کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کسی نے کنویں کی خاموشی کو توڑا ہے۔ علی کا دل دھڑکنے لگا۔ بابا رحیم نے بتایا، سالوں پہلے اس کنویں میں ایک شخص کو ظلم سے مار کر پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی روح آج تک انصاف کے انتظار میں ہے۔ گاؤں والے سہم گئے۔ بابا رحیم نے کہا کہ اس روح کو سکون دینے کے لیے سب کو کنویں کے پاس جانا ہوگا۔ رات کے وقت پورا گاؤں کنویں کے پاس جمع ہوا۔ بابا رحیم نے دعا شروع کی۔ اچانک ہوا بہت تیز ہو گئی اور کنویں سے ایک سیاہ سایہ اوپر اٹھنے لگا۔ لوگ خوف سے چیخنے لگے۔ بابا رحیم نے اونچی آواز میں کہا، ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، تمہیں انصاف ملے گا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سایہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ ہوا رک گئی اور سب کچھ دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ اگلے دن سے گاؤں میں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ کنواں اب بھی وہاں تھا، لیکن اب وہ خاموش نہیں تھا۔ وہ ایک یادگار بن چکا تھا کہ ظلم کبھی چھپتا نہیں اور سچ ایک دن سامنے آتا ہے۔ ہر گاؤں کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، مگر کچھ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔